أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عبدالرشید صاحب تو شرائط میں 3 گھنٹے کا لکھا ہوا ہے، 8:30 بجے سے 11:30 بجے تک ہونا تھا، 8:30 بجے کو نہیں شروع ہوا تو 10 منٹ ابھی بھی لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے پورے کریں گے، 12 بجے ختم ہو جائیں گے. تو پہلے 10 منٹ جو ہے نا ان کو دے دیں. یہ اس مجلس کے منتظم ہوں گے، فریقین میں سے کوئی بھی درمیان میں بولے گا یہ عبدالرشید بھائی ان کو باہر نکال دیں گے، چاہے ہمارا ساتھی ہو چاہے آپ کا ساتھی ہو. ایک ساتھی آپ کی طرف سے بولے گا، ایک ساتھی ہماری طرف سے بولے گا، درمیان میں کوئی بھی نہیں بولے گا. کچھ بھی ہو جائے درمیان میں کوئی بھی نہیں بولے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں ہلکی آواز میں، ڈسٹرب کرنے والا انداز نہ ہو. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر با اجازت بھی بول سکتا ہے کہ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اگر اس طرح 10 منٹ ہوں گے نا آپ کے، آپ اپنے وقت میں کہیے گا، جو بھی آپ کہیں گے آپ کو فل فلیش موقع ملا ہوا ہوگا، آپ اپنے 10 منٹ میں ہی کہیں گے آپ کو جو بھی کہنا ہوگا. تو مجھے جو بھی کہنا ہوگا اپنے وقت میں کہوں گا، میں آپ کے وقت میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، آپ میرے وقت میں مجھے ڈسٹرب نہیں کروں گا. تو یہ محفل بہت ہی اچھے طریقے سے چلے گی. اگر آپ مجھے روکیں گے میں آپ کو روکوں گا تو پھر آپ پہلے کر لیں. آپ پہلے کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہلے اصل میں اپنا مدعا بتائیں گے تو پھر آپ دیکھیں ہمارا تو ہے نا مدعا، آپ اس کا جو ہے جواب دے دیں گے. ہاں ضرور دیں گے. آپ بھی ہمارا مدعا کو سنیں گے اور ہمارا بھی جواب دیں گے. مشکل نہیں، آپ بولیں. بسم اللہ کریں. 10 منٹ نہیں، کتابوں کا فوکس لیتے رہیے. ہاں کی باری میں نے کتابوں کا ٹھیک ہے. میں پہلے لے چکا ہوں ویڈیو. دس منٹ ہو جائیں گے تو آپ بتا دیجیے گا. ہاں یہ بتا دیں گے. آواز رشید صاحب میں کتاب کی طرف تو فوکس لے سکتا ہوں نا. کتابوں پہ فوکس ہے تاکہ ان کی تقریر کے دوران ان کی کتابوں کی طرف رہے گا خالی. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يقسم الله ثم إليه يرجعون. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات یہ بتا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو انسان جس کے جسم میں جان ہے جب یہ نکال لی جائے گی تو یہ یوم قیامت ہی دوبارہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی. اس سے پہلے یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے روح اس میں آ نہیں سکتی، اس سے پہلے یہ سن نہیں سکتا، اس سے پہلے یہ احساس نہیں کرتا. اور جب اس کی روح یہاں سے نکالی جائے گی تو انہی قرآن آیات کی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن آیات کے تحت ہی اس کی روح کو جو ہے برزخ جسم دیا جاتا ہے.
اور پھر وہاں پر جو ہے اس پر عذاب و راحت کا دور گزرتا ہے قیامت تک. اس سے پہلے دنیا سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, دنیا کے اندر جو ہے اس کو کسی قسم کا عذاب نہیں, اس قبر کے اندر عرضی قبر کے اندر جو ہے اس کو کوئی عذاب نہیں, اس کو کوئی راحت نہیں, بلکہ یہ سب جو ہے مراحل وہ برزخ کے اندر ہے, اور یہ اللہ کی کتاب فرماتی ہے. تو یہ مرنے والے قیامت تک مردہ ہیں, انہیں قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر میں نے 36 تلاوت کی ہے. اس سلسلے میں کچھ اور آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں الاعراف کی آیت نمبر 57 ہے. رب کائنات اپنے کچھ صفات بیان کرتا ہے. مالک فرماتا ہے کہ حتی اذا عقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. مالک فرماتا ہے پھر بادل سے مینا برساتے ہیں, پھر مینا سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح مالک فرماتا ہے کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. اور مالک فرماتا ہے اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. اور یہ آیات اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. دیکھ لیجیے اس کا جی نمبر اور سورت. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 57. اس کے اندر بھی رب کائنات نے اپنی یہ خاصیت بیان کی ہے, اپنی جو ہے قدرت بیان کی ہے. رب کائنات نے جو ہے اپنی توصیف بیان کی ہے کہ دیکھو میں جو ہے کس طرح سے ایک مری ہوئی بستی کی طرف جو ہے بادلوں کو ہانکتا ہوں. زمین میت ہوتی ہے, مردہ ہوتی ہے, اس کے اوپر میں اپنا جو ہے حکم بھیجتا ہوں, بادل جاتے ہیں اس کے اوپر برستے ہیں, وہ بادل جو ہے جب برستے ہیں وہ زمین مردہ جی اٹھتی ہے. اسی طرح سے رب کائنات فرماتا ہے کہ اس مردے کو جس کو ہم نے پہلے اس کی جو ہے روح قبض کر لیا تھا, اب اسی طرح سے ہم یوم قیامت اس کو زندہ کریں گے. اس کے بعد سورہ حج آیت نمبر 6-7 ہے. رب کائنات فرماتا ہے ذالک بان اللہ الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. اور ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے, اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتَيْتُمْ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور مالک فرماتا ہے اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا, یعنی زندہ کر اٹھائے گا. اس کے بعد رب کائنات فرما رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 66 میں کہ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی, پھر تم کو مارتا ہے, پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا, اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے. اور سورہ مومنون آیت نمبر 15-16 میں رب کائنات نے فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اس حیات کے بعد, اس زندگی کے بعد تم کو جو ہے موت آ کر رہے گی, پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اور پھر قیامت کے روز اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے. سورہ روم آیت نمبر 50 میں رب کائنات فرما رہا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. پھر رب کائنات نے جو ہے اپنی قدرت کی ایک نشانی بتائی ہے. مالک فرماتا ہے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اور پھر اس سے تشبیہ دی. مالک فرماتا ہے ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 12 ہے. رب کائنات بات کو اور صاف کرتا ہے. مالک فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ان کے نشان پیچھے رہ گئے. کل شیء احصینہ فی امام مبین. اور ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب میں لکھا ہے. انا نحن نحیی الموتى. مالک فرماتا ہے کہ ہم جو ہے موت, مردہ جو مر چکا ہے
اس کو زندہ کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, وہ مردہ ہو گیا تھا, اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. مردے میں جو ہے روح واپس لوٹی نہیں, مردہ دوبارہ زندگی سے جو ہے ہمکنار نہیں ہوا کہ اس کو جو ہے زندے کو زندہ کیا جائے گا, بلکہ مردے کو موت آ گئی تھی, جو زندہ تھا اس کو موت آ گئی تھی, اس کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. کب زندہ کیا گیا ہے؟ یہ قیامت والے روز. سورہ زمر آیت نمبر 42 رب کائنات فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. اور مالک فرماتا ہے اللہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے, اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے تو ان کو روک رکھتا ہے, اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی نیند کو بھی جو ہے موت کے مشابہ قرار دیا گیا, لیکن نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس روح کو روک لیا جاتا ہے, وہ روح رک جاتی ہے اللہ کے ہاں, وہ پھر دوبارہ ریٹرن نہیں ہوتی, واپس نہیں جاتی اس جسم کے اندر. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39 مالک فرما رہے ہیں ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان الذی احیا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر. اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے, جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. رب کائنات نے یہاں بھی جو ہے اپنی قدرت کی مثال دی ہے کہ دیکھو ہم مردہ زمین کو زندہ کرنے والے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اور اس میں بالکل واضح بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو ہی دوبارہ زندہ کرے گا, بلکہ زندے کو زندہ کرے گا, قیامت سے پہلے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 33 رب کائنات فرما رہے ہیں اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يحيي بخلقهن وقادرا على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی رب کائنات نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو یہ مردہ جو ہے وہ مردہ ہے, اب اس کو کب اس کو زندہ کیا جائے گا, جب قیامت برپا ہو. سورہ قیامہ آیت نمبر 40 مالک کائنات فرماتا الیس ذلک بقدر علی ان یحیی الموتى, کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. اب یہ وہ آیات ہیں جو رب کائنات نے ان دلائل دیے ہیں کہ جو ہے وہ مردے کو رب کائنات زندہ کرنے پر قادر بھی ہے. اور جیسا کہ سورہ روم میں آتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. مالک کائنات نے جو ہے وہ اپنی صفات بتائی ہیں کہ اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد دنیا میں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے, اور رزق عطا کرتا ہے تمہاری پوری زندگی کا سامان تمہیں میسر کرتا ہے, اور اس کے بعد رب کائنات جو ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے. اور رب کائنات پھر اپنی ایک سب سے اعلیٰ صفت بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کو پوجتے ہو پکارتے ہو تو دیکھو ہماری صفت یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. تو تمہارے جو بھی یہ شرکاء ہیں هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء, کہ تمہارے ساتھ جتنے بھی تم جو ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے یہ کر سکتا ہے. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز ساتھیوں، آپ حضرات آج عقیدہ عذاب قبر اور اعادہ روح کے متعلق گفتگو سن رہے تھے، جن میں فریق اول کی جانب سے محترم جاوید اختر صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری آیات تلاوت کی، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنا موقف بیان کیا جائے۔ تو میرے ہاتھ میں یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کی 9 نمبر کی سورت سورہ توبہ اور 84 نمبر کی آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 84، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ چونکہ موضوع عذاب قبر اور اعادہ روح ہے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے منافقین کا تذکرہ ہے، اگر ان منافقین میں سے کوئی شخص مر جائے تو آپ نے ہرگز بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یہ پہلی دلیل، پہلی آیت۔ دوسری آیت سورۃ الحج سورت نمبر 22، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 7، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیسری آیت سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے، اے مخاطب آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 3 آیتیں ہوئی، چوتھی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13، کہ یقیناً یہ لوگ یعنی اس طرح مایوس ہو گئے کافر لوگ آخرت سے، جیسے کہ یہ لوگ آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے جیسے کفار جو ہیں اصحاب القبور سے متاثر ہوئے، مایوس ہوئے۔ 5ویں آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، پھاڑ دی جائیں گی۔ 6ٹھی آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے 5ویں آیت سورۃ الانفطار آیت نمبر 4، اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہے اللہ رب العالمین انہیں باہر نکال دے گا۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 9، 7ویں آیت اللہ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر آیت نمبر 2، کہ ان لوگوں کو مشغول رکھا مال کی کثرت نے، کثرت کی طلب نے، ایک دوسرے سے آگے زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے مشغول رکھا تم لوگوں کو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقابر کو دیکھ لیا، یعنی قبرستان پہنچ گئے۔ یہ 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 7 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر، مقابر، قبور کے لفظ استعمال کیے، قبر واحد، قبور جمع، مقابر بھی اس کی جمع۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کے لفظ استعمال کیے ہیں، موضوع عذاب قبر ہے، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، صحیح بخاری شریف کی حدیث، کہ قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ڈاکٹر عثمانی صاحب ایمان برزخ کے ٹائٹل پیج پر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ میں نے 7 آیات اللہ کے قرآن سے تلاوت کی اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اور بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، احادیث بھی پڑھوں گا، لیکن پہلے میں یہ بات بیان کرنے جاؤں کہ عقیدے کا معیار کیا ہے۔ عقیدے کا معیار کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ان کی تنظیم کا رسالہ حبل اللہ ہے۔ حبل اللہ جو سال میں نکلتا ہے ایک بار، مجلد نمبر 17 صفحہ نمبر 57، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ صفحہ نمبر 57 کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ عقیدے کا دار و مدار، عقائد کا دار و مدار تو محکم آیات پر ہونا چاہیے۔ عقائد کا دار و مدار تو محکم آیات پر ہونا چاہیے، اور احادیث صحیحہ اس کی تائید و تشریح میں پیش کرنی چاہیے۔ احادیث صحیحہ اس کی تائید اور تشریح میں پیش کرنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے بیان کی ہے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ میں پڑھتا ہوں، عقائد کا دار و مدار تو محکم آیات قرآنی پر ہی ہونا چاہیے، اور احادیث صحیحہ اس کی تائید و تشریح میں پیش کی جانی چاہیے۔ نصوص کا قرآن و حدیث کے خلاف مخو مخص کرنا مناسب نہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیات قرآنی کا دار و مدار، عقائد کا دار و مدار آیات قرآنی پر ہونا چاہیے، اور اس کی تشریح کس سے کرنی چاہیے؟ حدیث سے کرنی چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ ان سے پوچھیں یہ بھی کہیں گے کہ عذاب قبر حق ہے، ہم سے پوچھیں ہم بھی کہیں گے کہ عذاب قبر حق ہے۔ لیکن عذاب قبر کس چیز کا نام ہے؟ یہ 2 چیز کا مرکب ہے۔ قبر کا عذاب سب کو پتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں، سختیوں کو، سزاؤں کو عذاب کہیں گے۔ مسئلہ قبر کا ہے۔ 7 آیات میرے قرآن کی پڑھی، سورہ توبہ آیت 84، الحج آیت 7، فاطر 22، اور ممتحنہ 13، الانفطار 4، العادیات 9، التکاثر 2۔ یہ ساری آیات میں آپ کے سامنے 7 پڑھ چکا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قبر کا لفظ استعمال، بتلایا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی قبر ہے کہ جس کا وجود اس سرزمین پر نہ ہو، کہیں اور ہو۔ جتنے مقام ہیں، مثلا اللہ نے کہا ہے نبی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے، کہ نبی کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو سکتے تھے جو نظر نہیں آتی؟ بتائیں، ایسی قبر پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قبروں کو جب پھاڑ دیا جائے گا، اللہ قبروں میں پڑے کو اٹھائے گا۔ کون سی قبر مراد ہے؟ یہ بھی کہیں گے کہ یہی والی قبریں، انہی قبرستانوں سے اللہ مردوں کو اٹھائے گا۔ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے لوگ، کون سے قبروں کے؟ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو مزاروں پر جا کر لوگوں کو پکارتے ہیں ان کے خلاف یہ بھی یہی آیت پڑھتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ قبروں سے مراد کیا ہے؟ یہی قبریں۔ اور اس کے بعد جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، جب تم مقابر دیکھ لو گے، جتنی آیات میں نے پڑھی ان میں سے کسی ایک سے بھی کسی غائبانہ قبر کا تذکرہ ملتا ہو، کسی غائبانہ قبر کا پتہ ملتا ہو، کسی غائبانہ قبر کا ایڈریس ملتا ہو، تو نوازش ہوگی آپ حضرات کی کہ ہمیں بھی سمجھا دیجیے گا۔ یہ تو تھی آیات، اور اب سنیے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی صحیح ترین کتاب، حدیث کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ اس صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری کتنی ہی حدیثیں لے کر آئے، اور ان حدیثوں میں قبر کے لفظ ہیں۔ میں پڑھتا چلا جاتا ہوں اور پوچھتا چلا جاتا ہوں کہ بتائیے یہاں قبر سے مراد کون سی قبر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں بیان کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی، ان سے مراد کون سی قبریں ہیں؟ مثلا دیکھیے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1285، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، شہیدنا بنتن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں شہید تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن علی القبر، اللہ کے رسول قبر پر بیٹھے تھے۔ بتائیے یہ کون سی قبر تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبر کا ذکر کیا یہ کون سی قبر تھی؟ بتلایا جائے۔ حدیث کے اندر یہ بات واضح ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبری، صحیح بخاری روایت نمبر 1992۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ بتائیں اللہ کے رسول نے کس قبر کے بارے میں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کا تذکرہ فرمایا، اور میں نے
آپ کے سامنے حدیثیں بھی پڑھی. بتائیے کہ ان احادیث میں قبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی صدیق رضا صاحب نے جو ہے قرآن کی 7 آیات پیش کریں، بخاری کی حدیث پیش کریں، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے قبر کا ذکر ہے. قبر کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو قبر ہے یہی دنیاوی قبر ہے. پہلی آیت جو انہوں نے سورہ توبہ کی پڑھی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا کہ تم جو ہے وہ مشرکین اللہ کے دشمنوں کی قبر پر کھڑے نہ ہوگے، صلاۃ نہ پڑھو گے، مغفرت نہ کرو گے. دوسری آیت جو انہوں نے پڑھی کہ وما انت مسمی من فی القبور، سورہ فاتر کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جو ہے قبروں کے اندر جو مدفون لوگ ہیں ان کو سنا نہیں سکتے. تو یہ ساری کی ساری جو آیتیں ہیں یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ یہ جو قبر کے اندر وہ ہماری موقف کی دلالت کر رہی ہیں کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ مردہ ہی ہے. سورہ نمل آیت نمبر 80 ہے، اللہ فرما رہا ہے انک لا تسمیع الموتى، تم جو ہے مردے کو نہیں سنا سکتے. تو یہ مردے کو نہیں سنا سکنے کی نفی جو آئی ہے اس سے مراد تو یہی ہے کہ یہ قبر کے اندر جو بھی دفنا دیا گیا ہے اب یہ مردہ ہے، یہ تو سن نہیں سکتا، یہ قیامت سے پہلے شعور نہیں رکھتا. تم اس کے سامنے آ کے اپنی بفتائیں بیان کر رہے ہو، تم جو ہے اس کو داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی کے مقام پر فائز کر رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ لاشعور ڈھانچہ ہے. جیسے بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم یا کلوت تراب، کہ آدم کے ہر بچے کو جو ہے مٹی کھا جاتی ہے. تو جب وہ اس کو مٹی کھا گئی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا جسم، ماں وہ کچھ سن نہیں سکتا، وہ کسی چیز کے اہل نہیں ہے، وہ کیسے پھر اس کو جا کے یہ پکارا جاتا ہے جس کے خلاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ بتایا ہے. جیسا کہ انہوں نے ابھی پڑھا حبل اللہ نمبر 17 کے اندر بھی یہ موقف ہمارا کہ محکم آیتوں کے اوپر عقیدہ بنایا جائے گا. تو ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ محکم آیات ہی یہ بتا رہی ہیں قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آج جن شخصیات کو داتائی، دستگیری اور مشکل کشائی کے مقام پر جو ہے فائز کیا گیا ہے وہ مردہ ہیں، وہ قیامت سے پہلے شعور نہیں رکھتے. لاکھ جا کے کوئی انسان ان کو پکارتا رہے یا غوث مدد یا رسول مدد یا علی مدد یا رسول مدد، یہ سب کے سب جو ہے مشرکانہ نعرے ہیں، یہ سب کے سب باطل پکارے ہیں. لہذا ہم تو جو ہے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے قبر کی بات جہاں تک آئی ہے تو قبر ظاہر ہے کہ یہ انسانی جسم جب یہ مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہیں جو ہے رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے. جیسے کہ لاش جو ہے وہ اس کو ایک جھولے میں رکھ دیتے ہیں، ہندو اس کو جلا ڈالتے ہیں، اس طرح سے جو ہے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو جو ہے مردے کو دفنا دیا جائے. وہ زمین پر پڑا نہیں رہے گا بلکہ وہ جب گل سڑ جائیں گی اس کی ہڈیاں تو وہ زمین کے اندر جو ہے مٹی کے اندر مٹی ہو جائے. اب اگر کوئی اس کو پکارتا ہے جا کے، اس سے جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہماری بگڑی بنائے گا، تو اس کے لیے یہ آیات نازل کی گئی ہیں کہ انک لا تسمیع الموتى وما انت مسمیع من فی القبور، کہ نہ تم جو ہے مردے کو سنا سکتے ہو، نہ ہی یہ مردہ تمہاری بگڑی بنانے پر قادر ہے، نہ ہی جو ہے تمہاری پکاریں سنتا ہے. بلکہ سورہ حج میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بہت ہی واضح انداز سے بیان کیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. مالک فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن کو پکارتے ہو وہ سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. ان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، کہ یہ مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، یہ مکھی اگر ان کے چڑھاووں سے، نذرانوں سے اگر ایک جو ہے ذرہ ان کا جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کا ذرہ لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے وہ نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مالک فرماتا ہے یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی کمزور مردہ ہے. ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کا وہ قدر نہیں کیا جو اس کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ غالب ہے اور جو ہے قوت والا ہے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ قیامت سے پہلے شعور نہیں رکھتا.
اور قیامت سے پہلے سن نہیں سکتا. اب اگر عذاب یا راحت کے لیے یہ عقیدہ بنایا جائے گا کہ اس کو جو ہے عذاب اسی قبر کے اندر ہو رہا ہے, یہاں وہ زندہ ہو جاتا ہے, یہاں وہ محسوس کرتا ہے, اس کے احساسات جاگ جاتے ہیں, اس کے 7 سینس, اس کو 6 سینس واپس مل جاتے ہیں, وہ جو ہے عذاب اور اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, تو یہ وہ عقیدہ ہے شرک کی جڑ. یہ شرک کی جڑ ہے. آج اگر بریلوی جو جا کے پکار رہا ہے وہاں پر یا پیر مدد, یا یہ کہتا ہے کہ بابا شاہ جمال پتر دے دے رتے لال, تو اس کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مردہ جو ہے مرنے کے بعد اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ میری پکار کو سنے گا, اور نہ صرف سنے گا بلکہ اللہ تک پہنچا دے گا. جس کا رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں. مالک فرماتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہؤلاء شفاعون عند اللہ, یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اللہ فرماتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, تم اللہ کو وہ بات بتانے چلے ہو جو اللہ نہ زمین میں جانتا ہے نہ آسمانوں میں جانتا ہے. جب اللہ ایک بات کو جانتا نہیں ہے, جو ہے خالق ہے اس کائنات کا, وہ کہتا ہے میں تو ایسی بات جانتا نہیں ہوں, تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. وہ اس لیے سفارشی بن گئے ہیں کہ آج جب یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ یہ مردہ جو ہے سننے لگ جاتا ہے, قبر میں دفنا دو اس کو, تو یہ اپنے جو ہے پہچاننے لگ جاتا ہے رشتہ داروں. عذاب جو ہے اس قبر میں اس کو ہوتا ہے. یہ قبر جو ہے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے, جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. یہ وہ عقائد ہیں جن کی وجہ سے آج جو ہے مردہ زندہ ہے, اور مردہ جو ہے وہ مرا نہیں. کاش یہ مردہ مر کے تو مر جاتی, لیکن یہ مرا نہیں ہے بلکہ آج جو ہے یہ آباد ہو گیا ہے. یہاں جو ہے وہ میلے لگ رہے ہیں, عرس منائے جا رہے ہیں, اور اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ جو ہے اس قبر کے اندر. دیکھیں بھائی نے یہ کہا ہے کہ بتائیں آپ کون سی قبر ہے, تو بالکل یہ وہی قبر ہے جہاں انسانی جسم کو دفنایا جاتا ہے. لیکن ان آیات سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہے مردے کو پھر جو ہے احساس آ جاتا ہے, وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے, پھر وہ جو ہے شعور پکڑ لیتا ہے, وہ پھر جو ہے عذاب کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے, وہ راحت جو ہے اس کی اسی قبر کے اندر شروع ہو جاتی ہے. بلکہ یہ بتا ان قبور کا جو ہے جو ذکر کیا گیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاکت ہو ان پر جو کہ مال جمع کرتے کرتے اپنی قبروں تک پہنچ گئے, جو ساری زندگی انہوں نے گزار دی, ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس کے لیے گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہمیں بھیجا گیا اس لیے, انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور دنیا میں بہ کر انہوں نے کیا کیا, یہ قبروں تک پہنچ گئے. اس عقیدے کی جو ہے یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہم نے جو ہے کرنا کیا تھا, ہم نے پکارنا کس کو تھا, ہم نے اپنی منت منوتری کس کے آگے کرنی تھی, نظر و نیاز کس کے لیے کرنی تھی. یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں بتا دی ہیں, اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر محفوظ ہیں کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. اور اب نہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی پکار لگے گی, نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز ہوگی, نہ اللہ کے علاوہ کسی تعویذ پر جو ہے بھروسہ ہوگا, نہ ہی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے, نہ ہی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل ڈالنے والا ہے, اور نہ ہی کوئی اس مشکل سے نکالنے والا ہے. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی, ان آیات کا بھی مفہوم یہی ہے کہ آپ جو ہے اس دنیا میں آئے ہو اور پھر جو ہے قبر سے بے بہرا ہو گئے ہو, تمہیں موت یاد نہیں رہی کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, اور مرنے کے بعد پھر اپنے مالک کے سامنے ہماری پیشی ہونے والی ہے. تو یہ آیتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں, اس بات پر دلالت کرتی ہیں, اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مردہ جسم کو جب اس قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کا سلسلہ اب منقطع. اب اس مردے کا جو ہے کسی احساس سے کوئی تعلق نہیں, اب اس مردے کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں, اب اس مردے کا جو ہے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں. اب جو کچھ اس نے کیا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جو اس نے کیا ہے کوئی وہی پائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے, یہ عقیدہ ہے جو اللہ کی کتاب نے بتایا ہے کہ قبر سے مراد یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں ڈالا جائے تو اب پھر جا کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو جانا. یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ وہ تمہاری سنے گا, یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ یہ زندہ ہے, یہ شہید ہے, اس کو یہیں پر جو ہے جنت کا باغ دے دیا گیا ہے, یہ اس کے اندر تمہاری پکار کو سن رہا ہے, یہ نبی ہے, یہ زندہ, یہ بھی زندہ ہے اسی کے اندر, اور اس نبی کو جو ہے یہیں پر سب چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں. بلکہ نہیں, وہ انبیاء اور شہداء تو اللہ کی جو ہے قرآن شریف کے پاس سے پیر ہٹائیں, وہ لے لیں قرآن شریف کے لیے, وہ تکیہ فارغ رکھیں, پیر کے پاس نہ رکھیں.
تو اب اس مردے کے سامنے جو ہے اس طرح سے تم اپنی بتائیں فریادیں نہ سنانا، بلکہ یہ مردہ جو ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شعور سے عاری ہو چکا ہے، اس کا اب کوئی تعلق نہیں، یہ قیامت کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم یاکل التراب الا بن ذنب، کہ جو ہے آدم کے ہر بچے کو مٹی کھا جاتی ہے ماں سے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے 7 آیات تلاوت کی تھی۔ ان آیات سے میرا پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد ان آیات کو پڑھنے کا یہ تھا کہ میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید قبر کس کو کہتا ہے۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں قبور سے مراد یہی قبور ہیں۔ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ یہی قبریں ہیں، قبریں تو یہی ہیں، یہی قبریں۔ اور میں بھی یہی ثابت کروانا چاہ رہا تھا کہ قرآن جن کو قبر کہتا ہے، قرآن مجید جن کو قبر کہتا ہے، اب قرآن اور حدیث کا باہمی گہرا تعلق ہے، قرآن و حدیث کا گہرا تعلق ہے۔ اب ہم نے فی الوقت صرف اس لفظ کو سمجھنا تھا کہ قبر کہتے کس کو ہیں، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب۔ اس کی مثال سنیے، اگر کوئی کہے جیل کا عذاب، کیا جیل کا عذاب گھر میں ہوتا ہے؟ بولیے، کیا جیل کا عذاب گھر میں ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے ٹارچر سیل کا عذاب، اب کہ ٹارچر سیل جو ہے وہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے تاج محل میں ہوتا ہے، شاہی محل میں ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ٹارچر سیل کا عذاب، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا جیل کا عذاب، اور آپ عذاب دے رہے ہیں شاہی محل میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں یا گھر میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ نبی نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے قرآن قبر کس کو کہتا ہے۔ بتائیے، جس کو قرآن قبر کہتا ہے، جس کو نبی کی حدیث قبر کہتی ہے، جس کو خود یہ بھی قبر کہتے ہیں، اسی قبر میں عذاب ہوگا یا اپنی مرضی کا کوئی قبر بنائیں گے اس میں عذاب دیں گے؟ سوچئے اس بات کو۔ پوائنٹ یہ تھا، میں نے آپ کے سامنے 7 آیات پڑھی، اب میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ 2-3 میں پہلے پڑھ چکا، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری حدیث نمبر 1247۔ اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، راوی ہے اس کے ابن عباس کہ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، اللہ کے رسول اس شخص کی قبر پر آئے، اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ بتائیے بخاری کی اس حدیث میں قبر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد جناب والا 1252 تیسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، اللہ کے رسول ایک عورت کے پاس سے گزرے، عند قبر وہی تبکی، قبر کے پاس وہ رو رہی تھی۔ 4 حدیثیں ہو گئی۔ بتائیے قبر سے کیا مراد ہے ان حدیث کے اندر جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کر کے دوسرے خلیفہ راشد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء الحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے سے۔ حدیث نمبر 1290۔ 5 حدیثیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے اس کے عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المیت یعذب فی قبرہ، میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اب 7ویں حدیث سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس بیان کرتے ہیں، شاہد النبی علی قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریک تھے اللہ کے رسول ایک قبر پر آئے۔ یہ 8ویں حدیث ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے 1321۔ اللہ کے رسول نے، ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ یہ 9ویں حدیث ہو گئی۔ دفن لیلا، جسے رات کو دفن کیا گیا تھا۔ بتائیے اللہ کے رسول نے کس کو قبر کا، صحابہ نے کس کو قبر کا؟ اللہ کے رسول ابن عباس ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1326۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتا رسول اللہ قبرن، اللہ کے رسول ایک قبر پر آئے، دفن البارحہ، جسے رات کو دفن کیا گیا تھا۔ بتاؤ 10 حدیثیں پوری ہو گئی کہ اللہ کے رسول اس قبر پر آئے۔ قبر سے مراد کون سی قبر ہے؟ جس کو آپ لوگ قبر کہتے ہیں، جس کا کہیں وجود ہی نہیں، وہ قبر، یا وہ قبر جس کو تمام مسلمان قبر کہتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے، ڈاکٹر عثمانی صاحب سے پہلے سب لوگ اسی کو قبر کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ 11 حدیثیں ہوئی، لعنت ہو اللہ کی یہود و
نصارہ پر اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. 12ویں حدیث سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر منبوذ, اللہ کے رسول ایک تازہ قبر پر سے گزرے. 13 حدیثیں ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک شخص فوت ہوئے, اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کہاں ہے, بتایا گیا فوت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدلونی علی قبری, مجھے اس کی قبر تو دکھاؤ, ان کی قبر نظر ہی نہیں آتی, جس کو یہ قبر کہتے ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قبر دکھاؤ. بھائیوں قبر سے کیا مراد؟ حدیث نمبر 1337. اس کے بعد 14ویں حدیث 1338, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تو اذا وضع فی قبری, کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے. اس وقت میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث قبر کس کو کہتا ہے. 15 حدیثیں ہوئی. 16ویں حدیث سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلو کنتو, اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا. لارایتکم قبرہ, حدیث نمبر 1339 صحیح بخاری شریف. یہ 14 حدیثیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتی ہے ام حبیبہ سے, ام سلمہ سے, کہ اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره, کہ یہ یہود ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر عمارت بناتے تھے. 15 حدیثیں ہوئی. حدیث نمبر 1342, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر بیٹھے تھے. 16 حدیثیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقبورنا و بیوتنا, اس کا خاص ہماری قبروں کے لیے بھی ہمارے بیوت کے لیے بھی. حدیث نمبر 1349. 16 حدیثیں ہوئی. 17ویں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلته على قبر على حیرۃ, میں نے اس کو علیحدہ قبر کر دیا, اپنے باپ کی قبر, اپنے والد کی قبر کو. 17 حدیثیں ہوئی. میرے بھائیوں اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیدنا طاؤس ابن عباس سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین یعذبان, آپ 2 قبروں پر سے گزرے, انہیں عذاب ہوا, بتاؤ کون سی قبر سے گزرے تھے. 16ویں حدیث. اس کے بعد جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر فردونی الی مقابر المسلمین. 17 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کتاب الجنائز سے نمبر بتلا کر میں نے پڑھی. کسی کا نمبر رہ گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. بتائیے حدیث کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بتاؤ تو صحیح قبر کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول قبر پر بیٹھنے کیسے, گئے کیسے, جس کو آپ کہتے ہیں قبر برزخی قبر, جس کو ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے ہیں برزخی قبر, وہ قبر کہاں ہے. 16-17 حدیثیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی. 7 آیات میں نے پڑھی, کہتے ہیں ہاں یہی قبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو بتاؤ یہ کس نے کہا کہ قبر کا عذاب حق ہے؟ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی نے فرمایا. تو بتاؤ جس کو نبی نے قبر کہا اسی قبر میں عذاب ہوگا, یا جس کو اپنی طرف سے لوگ قبر کہیں گے اس میں عذاب ہوگا؟ کس میں ہوگا؟ آپ اپنی قبر کا ایڈریس کب دو گے؟ ایک بات پہ تنبیہاً معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اور واللہ قسم مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی ہے, افسوس ہو رہا ہے, لیکن بہرحال تنبیہ تو کرنی چاہیے غلطی پر. قرآن مجید کی ایک بھی آیت صحیح نہیں پڑھ رہا. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قرآن مجید, ایک منٹ, قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ کر, ایک منٹ صبر کریں, قرآن مجید اٹھا کر دیکھ کر پڑھیں. نصیحت, دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. آیات کا غلط پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ قرآن مجید اٹھائیں, غور سے دیکھ کر پڑھیں, تاکہ کم از کم آپ سے آیت پڑھنے میں غلطی نہ ہو. میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. میں نے کہا مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی, میں مذاق اڑانے کے لیے کروں. اللہ گواہ ہے قرآن کا جائز نہیں ہے اس طرح پڑھنا, غلط پڑھنا. آپ دیکھ کر پڑھیں, غور سے پڑھیں, بھلے آپ ایک آیت پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں. یہ میں تنبیہ کر رہا تھا. اب یہ مزارات کا موضوع, بابوں کے سننے نہ سننے کا موضوع, بابا کی نظر و نیاز کا موضوع. دیکھیے آج موضوع یہ نہیں ہے, آج موضوع یہ نہیں ہے. آپ کو شرائط کا پرچہ دیا گیا تھا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موضوع عذاب قبر اور اعادہ روح ہوگا, اور موضوع پر ہی گفتگو ہوگی, موضوع پر ہی, موضوع سے باہر تو نہیں نکلیں گے. اب دیکھیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی بابا کچھ نہیں کر سکتے کچھ, الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے. آپ کہتے ہیں یہ مردہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں مردہ ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ زندہ ہے. ہماری گفتگو تو آج ہو رہی ہے. یہ میرے ہاتھ میں 2007 کا رسالہ ہے, میرے استاذ محترم فضیلۃ الشیخ حضرت العلام مولانا ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ ورعاہ من کل سوء, اللہ کا بندہ کیا لکھتا ہے, لکھتے ہیں واضح رہے کہ قبر میں روح کے لوٹنے سے زندگی ثابت نہیں ہوتی, کہ دنیا میں جب نیند کی وجہ سے انسان پر عارضی طاری ہوتی ہے اور جاگنے کی صورت میں اس کی طرف روح رہ جاتی ہے, تو کہتے ہیں یہ اعادہ روح روزانہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کئی زندگیاں نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات بیان کی کہ قبروں میں زندہ نہیں ہے. اور صفحہ نمبر 32 الحدیث رسالہ 32 اور صفحہ نمبر 32, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میت راحت و آرام یا عذاب کو محسوس کرتی ہے, عذاب سے چیختی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک رہتا ہے, یعنی میت کو عذاب ہوتا ہے, میت کو, مردہ کو. ہم مردہ کو زندہ نہیں سمجھتے قبر کے اندر, آپ نے کہا نہیں سمجھتے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مردہ, ہم بھی یہی کہتے ہیں.
موضوع عذاب قبر ہے. اب آئیے کسی ایسی دلیل کی طرف کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ برزخی قبر, آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ برزخی قبر میں ہوتا ہے سب کچھ, اس کی دلیل دو. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ساری رات بابوں کے پیچھے لگے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ساری رات مزاروں کے پیچھے لگے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ایک ایسی دلیل دے دیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدیثوں میں قبریں لکھی ہوئی ہیں نا, جن کو صحابہ, میں نے صرف بخاری سے تقریباً 20 کے قریب حدیثیں پڑھ ڈالی, صرف صحیح بخاری شریف سے. بھائی موبائل سائلنٹ پر رکھیں, پہلے بتایا گیا تھا. اگر موبائل کے بغیر رہ نہیں پاتے تو باہر تشریف لے جائیں. اب سنیے گا کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے, صرف بخاری سے اتنی حدیثیں میں نے پڑھ دی. میرے بھائی نے بڑی خطیبانہ جوش سے کام لیا ہے, لیکن ظاہر ہے چونکہ ہم لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, ہم لوگ تو اپنا روزی روزگار بھی کماتے ہیں اور پھر یہ دین کا کام بھی کرتے ہیں. ہم اس جوش خطابت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر قرآن پڑھنے میں غلطی ہے تو وہ بھی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. لیکن اگر دلائل میں غلطی ہے تو بات کریں, یا ہاں اگر میں ان آیات کا مفہوم غلط بیان کر رہا ہوں تو بھی میں قابل مواخذہ ہوں. جہاں تک رہ گئی بات, بھائی نے جیل کی مثال دی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے جب ٹارچر کیا جاتا ہے, ٹارچر کا عذاب ٹارچر سیل میں اور جیل کا عذاب جیل کے اندر, یہ دنیاوی مثالیں جو ہیں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کے اوپر صادق نہیں آتی. بلکہ جیل میں تو انسان زندہ بھی ہوتا ہے اور زندے کو جو ہے مارا پٹایا جاتا ہے, اس کو عذاب وہاں ہوتا ہے. ابھی بات ہوتی ہے مردے کے عذاب پہ بات ہو رہی ہے. اور ابھی تک کے جو دلائل دیے ہیں صدیق صاحب نے بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے خطیبانہ جوش کے ساتھ, اس میں انہوں نے صرف جو ہے قبر کے لفظ کو ہی جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے کہ قبر قبر قبر. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں گے اس قبر کے اندر عذاب جو ہے کہاں سے ثابت کریں؟ قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کر دیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اسی قبر کے اندر جو ہے عذاب ہوتا ہے, اسی دنیاوی عرضی قبر کے اندر جو ہے عذاب دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو قرآن کی آیات پیش کروں گا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے برزخ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے وہ یوم قیامت ہی اٹھایا جائے گا, اور اس سے پہلے جو بھی معاملہ ہے اس کا وہ جو ہے برزخ میں ہوتا ہے. سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 169. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. مالک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا, وہ مرے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے. اب اس آیت کے بارے میں جو ہے مسروق تابعی پوچھتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ اس کے کیا معنی, اس کا شان نزول کیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے مسلم کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد کے جو شہید ہیں ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو سبز قندیلوں کے اندر جو ہے اپنے عرش کے نیچے وہ لٹک رہی تھی, اللہ کے عرش کے نیچے ان سبز خالقوں میں ان کی روح کو ڈالا تھا اور وہ جو ہے وہاں پر جنتوں میں عیش کر رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے مردہ نہیں سمجھو ان کو, بلکہ یہ عند ربہم یرزقون, یہ اپنے رب کے بعد رزق پا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر وہ اسی قبر میں ہوتے شہید, اسی قبر دنیاوی قبر کے اندر اگر وہ رزق پا رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ ان کی قبروں کو اللہ نے اشارہ کر دیا ہے, اس کے اندر ہی ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن نبی علیہ السلام نے جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں, اس میں سبز رنگ کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا گیا ہے. پرندوں کی سبز رنگ کے پرندے ہیں, ان کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا گیا ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے. تو اس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ دیکھیں عذاب جو ہے عذاب یا راحت کہاں ہوتی ہے. یہ راحت کا معاملہ ہے, باقی آگے عذاب کا معاملہ بھی آئے گا. اب چلتے ہیں آگے دوسری آیت کی طرف.
سرچ کریں تو یہ حدیث کا یہ مسلم ہے اور اس کا حوالہ نکالنے والا اس میں سے عذاب برزخ سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ مالک فرماتا ہے کہ دیکھو کاش تم ان ظالموں کو مشرکوں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 50-52 مالک کائنات فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله وأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ اور کاش تم اس وقت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی یہی بات کہی ہے اور سورہ انفال میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ مردے کو جو ہے قبر کے اندر دفنا دینا ضروری نہیں ہے، جب اس کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس وقت ہی اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جیسے اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مردے کو قبر کے اندر ہی رکھ دیا جائے گا تو پھر وہ زندہ ہوگا اور اس کو جو ہے احساس اس کا جاگے گا، بلکہ وہیں سے جو ہے اس کے ساتھ یہ برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، اور ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک عذاب تو یہ ہے جو برزخ کے درمیان دیا جائے گا، پھر یوم قیامت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ کون سی آیت ہے کہ برزخ کے درمیان دیا گیا؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، میں نے آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 ہے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں آل فرعون کا جو ہے مسئلہ ہے۔ آل فرعون جب بنی اسرائیل کے پیچھے تعاقب کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے تو مالک فرماتا ہے جب فرعون یہ اعلان کرتا ہے کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین،